بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بلی کے جوٹھے کے بارے میں پڑھا تھا، یہ ہماری آخری حدیث تھی، حدیث نمبر 9، کہ بلی جو ہے اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا جوٹھا پانی جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 10 سے پڑھیں گے کہ اگر زمین ناپاک ہو جائے، جگہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کی والدہ جو ام سلیم ہیں، انہوں نے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ان کو اپنا خادم بنا لیں۔ تو پوری زندگی جو ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قائم رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی، آیا ایک دیہاتی شخص۔ تو اعرابی جو ہے یہ اصل میں اعراب سے ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا یا بدوؤں نے کہا۔ تو اعرابی دیہات والا، یہ جو ہے اعراب کی طرف نسبت ہے۔ تو جاء اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، اور عام طور پر دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تہذیب سے، تمدن سے زیادہ آشنا نہیں ہوتے، بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ تو اس دیہاتی آدمی نے فبالا، اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں۔ طائفہ کونے کو کہتے ہیں یا کنارے کو۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا۔ فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، سختی سے منع کیا۔ واضح بات ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، تو مسجد میں آ کر پیشاب کرنا، سارے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو فنہاہم، آپ نے ان کو منع کر دیا۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ اس کو نہ ڈانٹو۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بذنوب، ایک ڈول، من ماء، پانی کا، فأحریق علیہ، تو وہ اس پر بہا دیا گیا۔ اب اس شخص نے جو پیشاب کیا تھا وہ زمین پر کیا تھا، مٹی پر کیا تھا، تو مٹی بھی ادھر ہی رہی، پیشاب بھی ادھر ہی موجود تھا، لیکن جب اس پر پانی بہا دیا گیا تو وہ پیشاب کی جو شدت تھی وہ ختم ہو گئی، اور پانی کے بہا دینے سے وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ دیہات کے لوگوں کو عام طور پر جب بھی قضائے حاجت محسوس ہو تو ان کو جہاں بھی کچھ جگہ پردے والی معلوم ہو وہ وہیں بیٹھ کر قضائے حاجت کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر زیادہ تہذیب و تمدن کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو آپ اس کا انکار کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے اور انہوں نے اس کو برا سمجھا تو انہوں نے منع کیا، اس پر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ بعض صحابہ تو اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے صحابہ کو منع کیا، کیونکہ اگر اس کو پیشاب سے روک دیا جاتا تو اس سے ایک دو نقصانات ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ نقصان ہونا تھا
کہ جب وہ کھڑا ہوتا یا ادھر ادھر بھاگتا تو پیشاب جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ جگہ پر پھیل جاتا. پیشاب پہلے تو وہ ایک ہی جگہ پر کر رہا تھا، لیکن وہ جب اٹھ کر بھاگ جاتا یا چلتا تو پیشاب جو ہے وہ زیادہ پھیلنے کا اندیشہ تھا. اور دوسرا، اگر پیشاب کو اس طرح روک دیا جائے تو مثانے اور گردے کے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ضرر لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشفقانہ انداز میں اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے صحابہ کو روکا کہ اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے. اور جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا تو آپ نے اس اعرابی کو، دیہاتی کو بلایا اور نہایت شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو تعلیم دی کہ یہ مساجد جو ہیں ایسی گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو نماز کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو آپ کی تعلیم سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کیا. تو گویا کہ شفقت کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کیا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے. مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے. مساجد کے اندر تھوکنا، مساجد کے اندر پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا، یہ مساجد کے تقدس اور احترام کے منافی ہے. آج کل تو مساجد میں بہت مہنگے اور نفیس قسم کے قالین بچھے ہوتے ہیں، بہت صاف ستھری ٹائلیں اور پتھر لگا ہوتا ہے. تو اس انداز میں مسجدوں کے اندر گندگی پھیلانا جو ہے انتہائی برا کام ہے اور مساجد کے آداب اور تقدس کے خلاف ہے. ہاں البتہ مسجد میں اگر ایک سائڈ پر واش روم بنا ہوا ہو تو وہاں پہ وضو خانہ یا واش روم، وہاں پہ پیشاب خانہ کرنا جائز ہے، اور اس کو مسجد سے ہٹ کر تھوڑا سا بنایا جائے تاکہ مسجد کے اندر اس کی بدبو اور سمیل وغیرہ جو ہے نمازیوں کو محسوس نہ ہو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں پیشاب کرنا، یعنی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہو وہاں پہ پیشاب کرنا بھی حرام ہے. پھر جو یہاں پر تو ہمارے موضوع سے جو متعلقہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مٹی اگر ناپاک ہو جائے تو مٹی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے. اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ بھی بہایا جائے اور دھوپ سے یا پھر اسی طرح ہوا سے مٹی خشک ہو جائے تو بھی وہ اپنے آپ ہی پاک ہو جاتی ہے. تو اس حدیث کا اہل علم جواب پھر یہ دیتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے فوراً مطلب مسجد کو پاک کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پانی بہانے کا حکم دے دیا. اگر پانی نہ بہاتے تو ایک دن کے اندر یا کچھ وقت کے اندر اندر جو ہے وہ پیشاب کے جو اثرات تھے دھوپ سے وہ خشک ہو جاتے یا پھر ہوا سے خشک ہو جاتے اور وہ مٹی جو ہے وہ اپنے آپ ہی پاک ہو جاتی. تو یہ گویا کہ مٹی کی یہ صلاحیت ہے کہ مٹی جو ہے وہ اپنے آپ ہی پاک ہو جاتی ہے. مٹی بذات خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. اگر مٹی کے اوپر نجاست نظر نہ آ رہی ہو ظاہری طور پر تو اس مٹی کو پاک ہی کہا جائے گا، اس کا حکم جو ہے وہ پاک ہی ہوگا. یعنی اگر کسی جگہ مٹی کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ظاہری طور پر نجاست تو موجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پخانہ تو نہیں پڑا ہے، وہاں پر کوئی پیشاب تو نہیں پڑا ہے. اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست موجود نہ ہو تو اس مٹی کا حکم جو ہے وہ پاک کا ہی ہوگا، اس مٹی کو پاک ہی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے. یعنی ہر جگہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ہر جگہ جو ہے وہاں سے مٹی سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس مٹی کو بطور پاکی حاصل کرنے کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ بیان فرمایا کہ ایک اعرابی آیا تو وہ گویا کہ اس کی جہالت کی طرف ایک اس کے عذر جہالت کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اعرابی جو ہے جاہل آدمی تھا
اور اس کو ان آداب کا خیال نہیں تھا، معلوم نہیں تھا جو مساجد کے حوالے سے جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کتنی جگہ جو ہے وہ پاک ہو؟ تو جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اور اس کے ارد گرد اتنی جگہ کہ جہاں پہ آپ نے مصلی بچھانا ہے، اگر وہ پاک ہے تو وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سائڈ پہ آگے پیچھے دور کہیں کوئی نجاست وغیرہ پڑی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ بس آپ پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ پیشاب خانہ جو ہے وہ تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں اسی کمرے کے اندر ہی، تو وہ دور پڑی جو نجاست ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی جگہ پر آپ نے اپنے قدم، بازو، ہاتھ، پیشانی، ناک وغیرہ لگانا ہے، جہاں پہ آپ نے مصلی بچھایا ہوا ہے، اگر وہ جگہ پاک ہے تو آپ کے ارد گرد آگے پیچھے جو نجاست پڑی ہے اس سے آپ کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ آپ کی نماز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جی، اس کے بعد آگے حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چونکہ کتاب الطہارہ ہی چل رہا ہے تو یہاں پر ایک نئی چیز جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے کہ مچھلی، ٹڈی، کلیجی اور تلی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک قرار دیا ہے۔ ویسے کوئی بھی جانور جو ہے، خشکی کا جانور اگر مر جائے، مردہ ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ اگر آپ کو مردہ حالت میں بھی ملیں تو یہ پھر بھی پاک ہیں، مردہ حالت میں بھی پاک ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے خون جو ہیں وہ حرام ہیں، لیکن خونوں میں سے کلیجی اور تیلی جو ہے یہ حلال ہے۔ یہ بھی اگرچہ خون ہوتا ہے، خون ہی ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے لوتھڑی کی شکل میں، گوشت بنا ہوتا ہے، لیکن یہ خون ہی اصل میں خون کا ہی مجموعہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ چیزیں کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتانی ودمانی، احلت لنا ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، احلت حلال کیے گئے ہیں، لنا ہمارے لیے، میتتانی دو مردار، ودمانی اور دو خون۔ ویسے مردہ جو ہے، مردار جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح خون بھی حرام ہوتا ہے، لیکن مرداروں میں سے دو مردار اور خونوں میں سے دو خون یہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ جو دو مردار ہیں وہ ہیں فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ ٹڈی اور مچھلی۔ تو یہ جو ٹڈی ہے یہ عام طور پر نہیں ملتی، یہ کبھی کبھار اللہ کی طرف سے لشکر آتے ہیں بطور عذاب کے، اور یہ جس علاقے میں آتے ہیں پورے کے پورے علاقے کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک سال پہلے یہ بلوچستان کے علاقے میں اور اسی طرح سندھ کے علاقے میں ٹڈی جو ہے اور دیگر کئی ایک ممالک میں آئی، تو یہ جھنڈوں کے جھنڈ ہوتے ہیں اور اتنی کثرت میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ جھنڈ بیٹھتے ہیں وہاں سے لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں جو اڑ جاتے ہیں اور پیچھے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں زندہ یا مردہ جو ہیں وہ گرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ڈھیر لگ جاتے ہیں اس کے ٹڈی کے۔ تو ٹڈی جو ہے یہ آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی واضح بات ہے جب یہ وہاں سے جھنڈ اڑتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں مری پڑی وہاں پہ ڈھیر لگ جاتا ہے، تو وہ مری پڑی جو ٹڈیاں ہیں انہیں آپ پکڑ کر جو ہے آپ ان کو کھا سکتے ہیں روسٹ کر کے۔ یہ جب پچھلے دنوں بہت سارا ٹڈیوں کا آیا تھا تو عرب ممالک کے اندر تو وہ باقاعدہ بڑے بڑے توڑوں کے اندر جو ہے وہ ٹڈیوں کو بیچ رہے تھے۔ بہرحال باقی آدمی کی اپنی طبیعت ہے، اگر طبیعت جو ہے وہ محسوس کرے کہ آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کھا لیں، اگر طبیعت جو ہے وہ محسوس کرے، کراہت محسوس کرے تو نہ کھائیں، لیکن یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کو کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح مچھلی ہے، اب مچھلی جو ہے وہ
پکڑنے کے بعد مر جائے یا مری ہوئی آپ نے پکڑی ہو، سمندر کے اندر سے ہی آپ نے مری ہوئی پکڑی ہے، دونوں حالتوں میں اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر مچھلی اتنی زیادہ خراب ہوئی پڑی ہے اور اس میں سے بدبو اور سمیل آ رہی ہے، خراب ہو چکی ہے، پانی سے جب مچھلی کو باہر سمندر پھینک دیتا ہے، کیونکہ سمندر کا یہ مزاج ہے کہ جو چیز بھی مردار ہو جائے وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر باہر پھینکی ہوئی ہے اور زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور وہ خراب ہو گئی ہے تو پھر وہ صحت کے لیے نقصان ہے، وہ نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بالکل تازہ ہے یا خراب نہیں ہے، اور یا پھر پانی کے اندر سے ہی آپ نے مردار پکڑی ہے یا پکڑنے کے بعد جو ہے وہ مردار ہو گئی ہے، تو ان تمام حالتوں میں اس مچھلی کو کھانا آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں مردار جو ہیں وہ حلال ہیں۔ آگے ہے وہ امت دمانی، اور دو خون، فل کبیدو وتحالو، فل کبیدو وتحالو، تو کبد جو ہے یہ کلیجی کو کہتے ہیں، وتحالو اور یہ تلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی جانور آپ ذبح کریں تو اس کے اندر کلیجی اور تلی، یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ خون ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وفیہ ضعف، لیکن اس حدیث کے اندر کچھ کمزوری ہے۔ تو اگرچہ اس حدیث کے اندر کچھ کمزوری ہے لیکن یہی حکم جو ہے وہ دیگر کئی ایک صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کو حسن لغیر ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ابن معین اور دیگر کئی ایک محدثین نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ حکم جو ہے دیگر، چونکہ دیگر صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، تو حکم یہی ہے کہ دو خون اور دو مردار یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ جی، یہ حدیث قابل عمل ہے، جب یہ حسن درجے کی ہے تو یہ قابل عمل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے یہ جو صورت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ کے نبی نے وہ جو ایک قصہ لمبا موجود ہے کہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ ایسی چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حلال، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا حکم یا اختیار وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن تعلیم کا انداز ہے کہ پہلے آپ ایک چیز کو اجمالی طور پر بیان کرتے اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کر دیتے۔ اس سے پھر جو سامعین ہوتے ہیں ان کے شوق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے پہلے فرمایا کہ دو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، دو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، بعد میں پھر ان کی وضاحت کی کہ حلال یہ چیز ہے اور حرام یہ چیز ہے۔ تیسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ٹڈی بغیر ذبح کیے جو ہے اس کو بھون کر یا ابلتے پانی میں ڈال کر پکانا اور اس کو کھانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح کلیجی حلال ہے، خواہ اس میں سے خون ٹپک رہا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذبح شدہ حلال جانور کی ہو۔ حرام جانور کی کلیجی بھی حرام ہوگی، یعنی جو جانور حلال ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، جو جانور حلال ہیں ان کی کلیجی حلال ہوگی، مطلقاً کلیجی حلال نہیں ہے۔ گدھا ہے یا دیگر حرام جانور ہیں ان کی کلیجی بھی حرام ہے۔ جو جانور حرام ہیں ان کا ہر عضو اور ہر حصہ حرام ہے۔ اسی طرح جو خون رگوں کے اندر یا پٹھوں کے اندر یا گوشت کے اندر رہ جائے اور آدمی اس کو نکال نہ سکے، اس کے آپ مکلف نہیں ہے۔ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور تو کچھ خون ایسا ہوتا ہے جو جانور کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ آپ نکالنا چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے، تو ایسا خون
جو اندر رہ گیا وہ پھر اس کی وجہ سے گوشت کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے ایک نیا حکم یہ ہے کہ مکھی جو ہے اگر وہ کسی کے پانی کے اندر یا چائے کے اندر گر جائے تو کیا وہ چائے یا وہ پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب وقع الذباب گر جائے مکھی، فی شراب احدکم تم میں سے کسی کے مشروب میں، فلیغمسہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو غوطہ دے، یعنی مکھی اگر گری ہے اور اوپر ہی ابھی تک پڑی ہے تو اس کو غوطہ دے پہلے، ثم لینزعہ پھر اس کو نکال کر پھینکے، یعنی غوطہ دے کر اس کو نکال کر پھینکنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، فإن فی احد جناحیہ بے شک اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں داءً بیماری ہے، وفی الآخر اور دوسرے پر میں شفاءً شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اور یہ مکھی اتنی چلاک ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی اگلی حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر یہ گرتی ہے تو اپنا بیماری والا جو پر ہے اس کو نیچے ڈبو دیتی ہے۔ اخرجہ البخاری، جو اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے روایت کیا ہے، وزادہ اور امام ابو داود نے یہ الفاظ یاد کیے ہیں، زیادہ کیے ہیں کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي، اور یہ مکھی جو ہے یہ بچنے کی کوشش کرتی ہے، بجناحہ اپنے اس پر کے ساتھ، الذی فیہ الداء جس میں بیماری ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بیماری والا جو پر ہے اس کو نیچے کر دیتی ہے، اور وہ اس کا پر جو ہے وہ پانی کے اندر یا چائے کے اندر یا جو بھی مشروب ہوتا ہے اس میں ڈوب جاتا ہے، اور جو شفا والا پر ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے ڈبو کر، گوتا دے کر اس کو باہر نکالیں، کیونکہ جب اس نے اپنا بیماری والا پر جو ہے وہ پانی کے اندر مشروب کے اندر ڈبو دیا تو گویا کہ بیماری جو ہے وہ مشروب کے اندر پھیل گئی، اور پھر جب آپ اس کو غوطہ دے کر نکالیں گے تو شفا والا جو پر تھا وہ بھی ڈوب گیا، تو وہ شفا والا جو پر تھا اس نے بیماری کے جراثیم کو اور بیماری والے پر کے زہر کے اثرات کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تو یہ بات جو ہے چونکہ اللہ کے نبی نے فرمائی، اور بے شک اس میں ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حکم یہی ہے کہ جب مکھی جو ہے وہ مشروب کے اندر گر جائے تو آپ نے اس کو ڈبو کر باہر نکالنا ہے۔ تو مکھی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ یہ مکھی ایسی ہے کہ اگر جن لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اگر یہ مکھی جو ہے ان سے کھانا چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں، اور وہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ وہ مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے ہی اکٹھے ہو جائیں۔ اور جدید سائنس، طبی سائنس نے بھی اس کی تائید کی ہے، جدید سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بخار اور ٹائیفائڈ کے جراثیم ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے میں ان کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتا دی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے بتائیں، آج کی طب اور آج کی سائنس اس کی تائید بھی کر رہی ہے۔ اور مکھی کی یہ عادت ہے کہ جب بھی وہ کسی مشروب پر گرتی ہے تو بیماری والا پر جو ہے وہ نیچے دبا دیتی ہے، اور جو شفا والا پر جو ہے اس کو بچا کر رکھتی ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے بدن اور دل دونوں کے امراض کو بیان فرمایا ہے، دلوں کے زنگ کا طریقہ علاج بھی بتایا اور
بدن کی بیماری کا علاج بھی بتایا۔ تو اس حدیث کے اندر ابدان کی جو بیماری ہے، ایک تو اس کی وجہ بیان کی، سبب بیان کیا کہ مکھی کے پر میں بیماری ہوتی ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مکھی زندہ ہو یا مردہ، دونوں حالتوں میں نجس نہیں ہے، یعنی مکھی نجس نہیں ہے، وہ پانی کے اندر مردہ گرے یا زندہ گرے، یا زندہ گرے چائے کے اندر اور گرم چائے ہونے کی وجہ سے اس میں مر جائے تو بھی وہ نجس نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ جانور جو مکھی کی طرح ہے، جیسے چیونٹی ہے، مچھر ہے، بونرا ہے، یہ جو جس کو ڈیمو کہتے ہیں، ڈیمو ہے، یا اس طرح کے وہ جانور جن کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، ان سب کا حکم مکھی کا ہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی گر جاتا ہے تو اس سے بھی پانی یا مشروب ناپاک اور نجس نہیں ہوگا، اگرچہ ان کو ڈبونے کا حکم نہیں ہے، وہ صرف ڈبونے کا حکم جو ہے وہ مکھی کے بارے میں ہی ہے۔ تو باقی چیزوں کو ویسے ہی پکڑ کے آپ نکال دیں تو آپ کی جو بھی چیز ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی نجاست نہیں پھیلے گی۔ اگر مکھی کسی ٹھوس چیز میں گر جائے، مثلا گھی ہے یا روٹی پڑی ہوئی ہے یا آٹا ہے، تو اس میں پھر ڈبونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں سے اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جانور کے اندر بعض حلال اور بعض حرام، یا بیماری اور شفا، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر مکھی کے گر جانے سے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو جائے تو بھی وہ نجس نہیں کہلائے گا، کیونکہ مکھی بذات خود نجس نہیں ہے۔ کسی نجاست کے گرنے سے اگر پانی کا رنگ بدلتا ہے یا ذائقہ یا بو بدلتی ہے تو پھر جو ہے اس کو نجس کہا جائے گا۔ مکھی کے نجس نہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھا جائیں یا وہ حلال بھی ہے۔ مکھی کو کھانا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، اور جس چیز کے اندر وہ گری ہے وہ چیز بھی پاک رہے گی اور وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکھی اپنا بیماری والا جو پر ہے وہ ہی کیوں ڈبوتی ہے، وہ اپنا دوسرا پر کیوں نہیں ڈبوتی؟ کیا اس کو انسان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنا وہ والا پر جو ہے وہ کیوں ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہے۔ اللہ کے راز ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب بھی اس نے پر ڈبونا ہوتا ہے یا وہ کسی چیز کے اندر گرتی ہے تو وہ بیماری والا پر ہی ڈبوتی ہے، اس کی کسی انسان کے ساتھ یا بنی انسان کے ساتھ کوئی عداوت والا معاملہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے۔ دور جاہلیت کے اندر اہل عرب کے اندر ایک بری عادت یہ پائی جاتی تھی کہ اگر ان کو تھوڑا گوشت چاہیے ہوتا، تھوڑے گوشت کی ضرورت ہوتی، تو وہ پورا جانور ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرح کرتے کہ زندہ جانور سے کچھ گوشت کاٹ لیتے اور اس کو پکا کر کھا لیتے اور زندہ جانور کو ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ خاص طور پہ جو دمبے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی چکی جو ہے، چکلی جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے، یا اونٹ جو ہے، اونٹ کی جو کوہان ہے اس میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کو منع کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جانور کے اوپر انتہائی ظلم ہے کہ آپ زندہ جانور کا ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ کر صرف اپنی لذت دہن کے لیے اس کو کھا جائیں اور زندہ جانور کو تکلیف دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مردہ جانور کا کوئی حصہ جو ہے وہ کاٹا ہے۔ مردہ جانور کے جسم سے کوئی حصہ کاٹ لیں یا زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی حصہ کاٹ لیں تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں رہے گا، کیونکہ بغیر ذبح کے اس کو کاٹا گیا ہے۔ وہ اس کا حکم وہی ہوگا جو مردار کا حکم ہوتا ہے۔ وعن ابی واقد اللیثی، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
تو یہ ابو واقد جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام تھا حارث بن عوف. تو یہ بنی عامر بن لیث کے رہنے والے تھے اور ان کا شمار اہل مدینہ میں سے ہوتا ہے. یہ بدر کے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کر لی اور 65 یا 68 ہجری کے اندر 57 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. تو ابو واقد اللیثی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطیا جو گوشت کاٹا جائے من البہیمتی چوپائے کے بدن سے واہی حیۃ اس حال میں کہ وہ چوپایا جو ہے وہ زندہ ہو فاہو میت پس وہ گوشت کا ٹکڑا میت مردار کے حکم میں ہے. اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ لہ. اس حدیث کو امام ابو داود امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے امام ترمذی نے، واللفظ لہ اور یہ الفاظ بھی امام ترمذی کے ہی ہیں. تو یہ گویا کہ جانور کے اوپر ایک بہت ظلم ہے. اہل علم نے اس حدیث سے چند ایک نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ یہ جو ہے مردار یعنی کہ زندہ جانور کے جسم سے اگر کوئی ٹکڑا نکالا جائے تو وہ نجس ہے. چند ایک چیزیں ایسی ثابت ہوتی ہیں کہ اگر وہ حیوان مر جائے تو نجس ہو جاتا ہے، تو اس کا کاٹا ہوا ٹکڑا بھی نجس ہو جائے. اگر وہ جانور مر جانے کے بعد حلال اور طاہر ہے تو اس کا ٹکڑا بھی حلال اور طاہر ہوگا، جیسے مچھلی. یعنی جو حیوان مر جانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے تو اس کا کاٹا ہوا ٹکڑا بھی نجس ہوگا، اور جو مر جانے کے بعد حلال اور طاہر ہوتا ہے اس کا ٹکڑا بھی طاہر ہوگا. تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے نکات جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے شرع اور شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں. اور دوسری یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی جانور کے بدن سے کوئی ٹکڑا گوشت کا کاٹ لینا کہ جانور ابھی تک زندہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے. یہ جانور کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. اس میں سے اہل علم نے دو چیزیں مستثنا کی ہیں. ایک چیز تو علماء کہتے ہیں کہ ہرن کی جو مشک ہوتی ہے اور اس کا جو نافع ہوتا ہے وہ اس سے الگ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کستوری جو ہے وہ ملتی تھی اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہرن کے نافع سے اور اس کی جو مشک ہے وہاں سے یہ حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا، اگر جانور کو شکار کرنے کے لیے شکاری اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو اس کو پکڑتے ہوئے اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ الگ ہو جائے تو اس میں بھی اہل علم نے گنجائش دی ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے. اس کے بعد آگے انشاءاللہ باب الآنیہ برتنوں کا بیان، برتنوں کے حوالے سے اس میں تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ کہ کون سا برتن جو ہے اس کا استعمال جائز ہے، کون سا برتن جو ہے اس کا استعمال ناجائز ہے. تو ہمارے آج کے لیکچر اور لیسن سے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ احباب پوچھ سکتے ہیں. جی کومل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب ابھی آپ نے کہا کہ دو چیز مستثنا ہے، تو اگر وہ شکار کرتے وقت جانور کا جو حصہ مطلب الگ ہو جائے تو ہم اس کو بغیر مطلب حلال تو بعد میں کریں گے، اس حصے کو بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ اس کو کیا؟ مطلب آپ نے کہا نا کہ ہاں اس اگر کو کھا شکار سکتے ہیں، کرتے اس وقت کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ جب کسی جانور کے اوپر حملہ کرتے تو یکدم جو ہے نا تلواروں سے سارے مل کر ہی حملہ کر دیتے تھے. اگرچہ وہ اللہ اکبر کہہ کر ہی تکبیر پڑھ کر ہی حملہ کرتے تھے، تو جب تلواروں سے حملہ ہو جاتا بسا کا تو اس کی ٹانگ الگ ہو جاتی، بسا کا تو اس کا کان الگ ہو جاتا، بسا کا تو اس کی گردن الگ ہو جاتی. تو وہ ایک خاص کیفیت تھی. ٹھیک سر. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہرن سے جو مشک حاصل کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ مطلب وہ زندہ ہوتی ہے؟ وہ جو ہرن کی ناف ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بن جاتی ہے گول سا، جس طرح گیند ہوتا ہے نا اس طرح بن جاتی ہے. تو وہ پھر یہ لوگ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو پھر وہاں سے کاٹ لیتے ہیں، ہرن پکڑتے ہیں اس میں سے وہ مشک کاٹ لیتے ہیں، وہ اتنی سی ناف، اور باقی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی ربیہ ارشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. سر یہ جو شکار کیا جاتا ہے اگر تو ہم کسی ہتھیار سے خود کریں، جیسے تلوار سے کر رہے ہیں یا
فائر کر رہے ہیں یا تیر سے کر رہے ہیں تب تو اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں. تو جو شکار کتا پکڑ کے لائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو حلال کتے کرنا کے بارے ہوتا میں ہے یہ ہے یا کہ وہ کتا باقاعدہ شکاری ہو، سکھایا ہوا ہو، اور اس کتے کو آپ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں اور پھر وہ شکار لے آئے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر غیر شکاری کتا ہے جس کو باقاعدہ تعلیم نہیں دی گئی، وہ شکار اگر لے کر آتا ہے تو اگر تو وہ زندہ لے آئے گا تو پھر شکار کو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مردہ لے آیا تو پھر وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو اس میں کتوں کی تقسیم کرنی پڑے گی کہ جو شکاری کتا ہے باقاعدہ سدایا ہوا ہے اس کا مردہ اور زندہ دونوں ہی آپ کے لیے حلال ہوں گے، لیکن جو غیر شکاری کتا ہے اس کا جو مردہ ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. چلیں جی، اذان ہو چکی ہے، نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.